الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ایون نباتات اور حیوانات میں بھی جوڑے ہیں۔ اچھا، یہ نباتات کے جوڑوں کا تو اب آ کے لوگوں کو اندازہ ہوا ہے نا، جانوروں اور انسانوں کے جوڑوں کا تو پتہ تھا، میل فیمیل۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے نیند کو آرام کا باعث۔ سر یہ نیند کیا چیز ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ پیشاب سے، موت سے؟ تو بس یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ روٹی سے کوئی بے نیاز کر سکتا ہے؟ جو شخص روٹی کا محتاج ہو، پیشاب نہ روک سکتا ہو، نیند نہ روک سکتا ہو، اپنا بڑھاپا آنے کو نہ، کوئی بزرگ ایسا ہے جو کہ جی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے داڑھی کے بال کالے ہی رہیں گے، ہے کسی کا اختیار؟ وہ کتنا لاچار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور یہ ایسی کوالٹی ہے جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے، ایک پڑھے لکھے کو، کیونکہ ہم سب کا یہ ایکسپیرینس، یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو دنیا میں ہر انسان کا ہے، کہ اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئیں، اگلے 24 گھنٹے میں ہم پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ لائیں کو دنیا کا بڑے سے بڑا جینیس بندہ بھی، ایفیشنسی کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ 48 گھنٹے جاگ جائے اور کم، 72 گھنٹے تک تو ویسے ہی وہ آپ کو جہاں پڑا ہوگا وہیں پڑا رہ جائے گا۔ کیوں؟ یہ مشینری پرفارم ہی نہیں کر سکتی نیند کے بغیر۔ سر یہ آپ کے سامنے چیز ہوگی، پھر آپ کو اس آیت کے جاندار ہونے کا پتہ لگے گا۔ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا باعث بنایا ہے۔ ایک تو تھکاوٹ اترتی ہے، اور دوسرا اگلے 24 گھنٹے کے لیے پرفارم کرنے کے لیے وہ نیند ضروری ہے، ادروائز آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا۔ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، ہمارے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں، جسم وغیرہ چھپ گیا، اس طرح رات جو ہے نا وہ اللہ نے ایک پردے کا ذریعہ بنا دیا، ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا، معیشت کا ذریعہ بنایا، معیشت کا۔ معیشت تو آج کل ویسے ہی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، یہ وہی لفظ عربی سے ہی نکلا ہے، معاشا۔ دن کو رزق تلاش کرو اور رات کو آرام کرو۔ اچھا، بعض جگہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ہم نے دن اور رات دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ذریعہ بنایا معاش کا۔ ظاہر بعض لوگوں کا کام رات کے وقت شروع ہوتا ہے، جی بالکل، دن کے وقت ان کا آرام ہوتا ہے، بالکل۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنا دیے۔ اب یہ آیتیں متشابہات ہیں، یہ اس سے مراد آسمان ہے یا کوئی 7 لیئرز ہیں آسمان تک کے لیے، جس طرح آپ کو پتا ہے پہلے ٹروپوسفیئر، پھر اسٹریٹوسفیئر، پھر اس طرح کرتے کرتے اوزون لیئر آتی ہے۔ کتنی لیئرز ہیں ہمارے اوپر جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو روکتی ہیں، بڑی مضبوط ہیں لیئرز۔ وہ نہ ہو تو یہاں پہ تو سکن کینسر ہر بندے کو ہوا ہو۔ آپ کو پتا ہے تھوڑا سا شگاف آیا ہے اوزون لیئر میں اور لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہوئی ہے۔ ہوا تھا ایک بار۔ لاکھوں ایسی ریز ہیں، ہزاروں میں نہیں ہے، جن کو زمین پہ آنے سے اوزون لیئر روک دیتی ہے۔ اگر آئے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے یہاں پہ جتنی مخلوقات ہیں، بیماری کی وجہ سے۔ پھر ارتھ میگنیٹک فیلڈ کئی چیزوں کو ریپیل کر دیتی ہے۔ اور پھر ایسی لیئرز بھی ہیں کہ جو آپ کا یعنی ریفلیکٹ کرنے میں ریز کو مدد دیتی ہیں۔ ادروائز یہاں سے ریز نکلی ہے تو وہ پھر آگے ہی چلی جائے، واپس زمین پہ ہی نہ آئے، پھر آپ کسی کے ساتھ فون پہ بات بھی نہ کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارے فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک نہایت ہی روشن چراغ بنا دیا ہے، سورج۔ یہ ساری دنیا کا نظام غوث کتب ابدال کی وجہ سے نہیں چل رہا، سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ لیکن دیکھ لیں کتنا مظلوم ہے،
अलमदद या सूरज कभी किसी ने नहीं कहा। गौस कुतुब अब्दाल खुद बेचारे सूरज पे डिपेंडेंट है। सूरज खत्म हो जाए जमीन उगाना छोड़ देगी, जमीन उगाना छोड़ देगी तो बुजुर्ग भी भूखे मर जाएंगे, जो उन्होंने मनने वाले भी भूखे मर जाएंगे। सही बात है, सही बात। अगर आप समझते हैं कि बगैर खाए पिए को बुजुर्ग जिंदा रह सकता है, तो सही बुखारी मुस्लिम में ये हदीसें क्यों है कि नबी अलैहिस्सलाम भी फाके की वजह से पत्थर बांधते थे। अल्लाह। और वो तो हदीस है, कुरान में आया सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाता है 75 नंबर आयत में कि ईसा और उनकी माँ तो रोटी खाने के मोहताज थे, वो तुम्हारे रब कैसे हो सकते हैं। ईसा और उनकी माँ तो रोटी के मोहताज हैं और बुजुर्गों ने 14 साल से कुछ नहीं खाया। तो सर फिर ईसा नु छोड़ो, इनू ईसा दूते ले जाओ बुजुर्ग को, वो चोरी छुपे खांदे जे और कुकर फाड़ दे जे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ कितना खांदे ने, अल्लाह का बड़ा फजल है उन्होंने। अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ सामने भूखे बैठे रहते हैं, जब आप चले जाते हैं फिर देखें वो क्या करते हैं। तो अगर किसी को यकीन नहीं है तो आप उनको ला के किसी शीशे के कमरे में रख दें। मैंने कहा जब आप उनको बंद करके ताला लगा लेंगे वो खुद ही बुजुर्गी से तौबा कर लेंगे कि नहीं नहीं जनाब वो एनजी सी। सब तमाशा चल रहा है। तो अल्लाह ताला माता हमने ये सूरज रख दिया है। सूरज देखें, सूरज की रोशनी की वजह से समुद्रों का पानी इवेपोरेट होता है, वो बारिश की फॉर्म में बाकी दुनिया में बरसता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में बर्फ की शक्ल में पहाड़ों पे स्टोर होता है, फिर उसी सूरज की तपिश से वो ग्लेशियर पिघलते हैं और वो जमीन के ऊपर भी दरिया चलते हैं, जमीन के नीचे भी जो हम निकालते हैं पानी। ये सारा वाटर साइकिल किस वजह से चल रहा है? सूरज की वजह से। आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूरज की वजह से। गंदम किसकी वजह से पकती है? सूरज की वजह से। मुर्गी जो है वो भी सूरज पे डिपेंडेंट है। मुर्गी ने जो खुराक खानी है वो जमीन से आनी है, बकरी ने जो खुराक खानी है वो जमीन से आनी है। सूरज खत्म हो जाए जमीन उगाना छोड़ दे, अहम रोल है वाकई। जाए ना आप साइबेरिया में जाके कोई चीज उगा के बताए ना, बर्फ है, सूरज का अहम रोल। सूरज है तब भी वहां पे बर्फ है, तो वहां पे आप जमीन नहीं उगा सकती। वो प्रैक्टिकल हालत हो जाएगी। अगर सूरज का फासला जमीन से जरा सा डिस्टर्ब हो जाए, अच्छा, तो या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी या बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। बहुत ज्यादा गर्मी भी हो जाए तो फसलें जल जाएंगी, बहुत ज्यादा ठंड हो जाए फसलें उगेगी नहीं। तो ये इस बेचारे सूरज को तो आज तक किसी ने क्या अलमदद या सूरज हमारी फसल को पका दे, अल्लाह को ही कहते हैं। तो सूरज की ड्यूटी किसने लगाई हुई है? अल्लाह ने। तो अगर आपकी किसी बाबे की ड्यूटी अल्लाह ने भी लगाई हुई है तो आप बाबे को ना पुकारें, आप अल्लाह को पुकारें। सिंपल सा मसला है। कितना आप या शेख अब्दुल कादिर जिलानी या अली मदद को लेके बैठे हुए। अल्लाह, मौला अली ने सबसे पहले आपकी फैंटी लगा दी। अल्लाह। मौला अली क्या कहते थे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला अली का मानने वाला भी वो होगा जो मौला अली के तरीके पे चलेगा। तो मौला अली का दुश्मन है जो गैरुल्लाह को पुकारता है। ये झगड़ा छोड़ दे, इख्तियार है या नहीं। इख्तियार हो तब भी फरिश्ते बारिश बरसाते हैं, लेकिन हम फरिश्तों को नहीं कह सकते बारिश बरसा, मुशरिक हो जाएंगे। बारिश का किसे कहेंगे? अल्लाह। वरना मैंने कहा सबसे बड़ा मुश्किल कुशा तो सूरज है। वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, और हमने बरसाया बादलों से मूसलाधार पानी, लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम उगाएं इसके जरिए अनाज और सब्जा। सिर्फ सूरज भी काफी नहीं है, सूरज परफॉर्म भी सही करे। सूरज परफॉर्म करता है तो तब ये बारिश बरसती है, और बारिश के जरिए अल्लाह ताला मुर्दा जमीन को जिंदा करता है। वो जन्नातिन अल्फाफा, और नीज घने बागात। ये सारी कुदरत की निशानियां गिनवा के अल्लाह ने जो मॉरल लेसन इससे निकलना है ना, वो अगली आयत में। इन्न यौमल फस्ली काना मीकाता, बेशक फैसले का दिन एक मुअय्यन वक्त है, वो आके रहेगा। कौन सा फैसले का दिन? क़यामत। क़यामत। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कितने वाज़ेह एग्जांपल से, कितने तरीके से अच्छे से और सिंपल सा एक वो बताया था कि भाई जो सूरज की ड्यूटी लगाई हुई है तो हम सूरज से नहीं मांगते, क्योंकि सूरज का बड़ा अर्थ पे अहम रोल है। सूरज से भाई हर चीज़ उग रही है ज़मीन पर, फसल, हर चीज़ खाने का मतलब बड़ा अहम रोल है सूरज का भी। तो हम क्यों, जब ड्यूटी अल्लाह ताला ने लगाई हुई है सूरज की, तो हम किससे मांगेंगे? सूरज से थोड़ी मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। तो ऐसे ही जो लोग शिरक कर रहे हैं, बुजुर्गों से मांगते हैं, दुआ करते हैं कब्रों पर जाके, तो अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? जब ड्यूटी अगर उनकी लगाई हुई है जो तुम वलीउल्लाह बोलते हो, तो उनसे दुआ क्यों मांगते हो? वही बहुत से बोलेंगे वसीला लगा रहे हैं, कब्र पे जाके क्यों कर रहे हो? शिरक है साफ साफ खुल्लम खुल्ला। तो मांगो सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह से,
یہاں تک یہ بتا دیں اگر آپ کا شوز کا لیس بھی نہیں ملے، شوز کا اگر فیتہ بھی نہیں ملے تو جب بھی اللہ سے مانگو، اس طرح آئے گا وہ کیسے آئے گا وہ اللہ کرے گا، اللہ کا نہیں جان، تو ہم کسی بزرگ سے کیوں مانگے ہیں؟ تو یہ شرک سے ہم سب کو اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارا کیا ہے مطلب، بس ہم تو یہی چاہتے ہیں، بس اللہ ہم سب کو شرک کفر کے ہر کی بتر بدعت ہر حرام کا تجزیہ گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ کیونکہ بھائی شرک کی معافی ہے ہی نہیں، آخرت میں جب ہمارا حساب ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اگر توبہ نہ کی ہو تو جیتے جی شرک کی حالت میں ختم ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو بس ہماری یہی ریکویسٹ ہے گائز، شرک کے بارے میں پڑھیں، شرک کس کس چیز سے ہوتا ہے بھائی ہمارے انجینئر صاحب بھی بتا دیں گے، اور ڈاکٹر اسرار احمد، اور بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی میرا ایک سے آرگیومنٹ ہوئی تھی تو بول رہا تھا بھائی آپ تو ویڈیو اپلوڈ کرتے اور یہ تو پیسہ لیتے ہیں یوٹیوب سے، یہ تو ان کا کام روزگار بن چکا ہے۔ اور میں بھی حیران ہو گیا بھائی ایسے کیسے بول دیا۔ تو جب انجینئر صاحب کو میں نے ایک لیکچر سنا تو ان کا چینل کھول کے دیکھا بھائی ان کا تو چینل ہی مونٹائز نہیں ہے، اور حالانکہ وہ کروڑ روپے کما سکتے ہیں، وہ خود بول رہے تھے بھائی ہم نے یہ کام چندہ کے لیے نہیں کرا، حالانکہ حرام نہیں ہے لیکن چندہ اگانے کے لیے یہ کام نہیں کرا بھائی، کیا مطلب دین کے معاملے میں اور یوٹیوب سے پیسہ کمائے۔ تو یوٹیوب سے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہیں، یہ تو بالکل پیسے لیتے بھی نہیں ہیں یوٹیوب سے، اگر لینا چاہیں تو جن کے ان کے چینل چلا رکھے ہیں ویڈیو اپلوڈ تو ان کا بھی انکم جنریٹ ہوگا، پتہ نہ ایک دن کے مہینے کے 15 دن میں کروڑ روپے کما لے، نہیں لیتے پیسے۔ تو گائز ایسے ہی اپڈیٹ کے لیے ہم سے جڑے رہیں، چینل پر نئے ہو تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہو، اور باقی ہم پھر نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔